ہندوستان کے جو غیر مقلدین تھے وہ سلفی کب سے بنے، کیوں بنے؟ ابھی میں نے بتلایا تھا کہ امام ابو الحسن اشعریہ کے امام ہیں، وہ شافعی تھے، تو دنیا میں جتنے شواف ہیں وہ اشعری ہوتے ہیں۔ اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ حنفی تھے، بس دنیا میں جتنے حنفی ہیں سب ماتریدی ہیں۔ اور سلفیت امام احمد سے چلی ہے، امام احمد سے حنبلیت بھی چلی ہے، سلفیت بھی چلی ہے، تو دنیا میں جتنے حنبلی ہیں وہ سلفی ہوں گے۔ تو سعودیہ میں جو نجدی ہیں، سعودیہ کی گورنمنٹ، وہاں کے لوگ ہیں، وہ سب حنبلی ہیں، فقہ میں حنبلی ہیں، علم کلام میں سلفی ہیں، وہ علم کلام میں سلفی ہیں اور فقہ میں حنبلی ہیں۔ اب وہاں نکل آیا پیٹرول، تو اب یہ ہندوستان کے غیر مقلدوں نے اپنے آپ کو سلفی لکھنا شروع کر دیا، حالانکہ اب تک وہ اشعری تھے۔ کیوں؟ وہ سلفی ہیں، وہ حنبلی اور سلفی ہیں، تو ان سے ڈانڈے ملائیں گے تو وہاں سے ریال ملیں گے، ورنہ کیسے کام چلے گا؟ ایک لطیفہ سنو، بہت دیر ہو گئی، ایک لطیفہ سنو۔ 1981 میں پہلی مرتبہ میں حج کو گیا، تو بامبئی کے میرے ایک دوست تھے، ہم دونوں اور ہماری دونوں گھر والیاں، ہمارا 4 کا ہم نے گروپ بنایا، ایک کمرہ لیا مکہ مکرمہ میں۔ ہم نے اپنی دونوں نے مل کر بیویوں سے کہہ دیا کہ دیکھو تمہیں لڑنا نہیں آپس میں، کیونکہ حج کے موقع پر اگر لڑائی ہو گئی زندگی بھر رہے گی، ختم نہیں ہوتی، اور حج میں اگر ملا پر محبت ہو گئی تو زندگی بھر محبت رہتی، تجربہ ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا تمہیں لڑنا نہیں، اور یہ کہا کہ دیکھو لڑائی ہوتی ہے 2 ہی مسئلوں میں، کھانا پکانے میں اور برتن دھونے میں، بس اگر تمہارا جی نہ چاہے تو ہم سے کہہ دو، کھانا ہم پکا دیں گے، برتن ہم دھو دیں گے۔ وہ ہم نے ہاتھ نیچے کر لیا، ان کا ہاتھ اوپر کر دیا۔ خیر گاڑی چلتی رہی، ایک دن دونوں نے ایکا کیا اور دونوں نے ہم سے کہہ دیا ہم آج کھانا نہیں پکائیں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ دونوں جانتے تو نہیں کھانا پکانا، دیکھو کیا کرتے، تو دونوں نے کہا ہم کھانا نہیں پکائیں گے۔ تو ہمارے دوست تھے آدم بھائی، انہوں نے کہا مول صاحب کیا کریں گے؟ ارے میں نے کہا ابھی میں کرتا ہوں، چلو نیچے اترو۔ بازار گئے، وہاں لمبے لمبے پاؤ ملتے ہیں، ایک آدمی ایک ہی پاؤ کھا سکتا ہے، 4 پاؤ لیے، ہم 4 تھے۔ اب مکے کی مرغی کا تو حال اللہ بہتر جانتا ہے، تو میں نے کہا مچھلی کا ڈبہ لو، کھول کر کے گرم کر کے آدھا ان کو دیں گے، آدھا ہم کھا لیں گے۔ اب جو مچھلی کا ڈبہ خریدنے گئے تو اس پر لیبل لگا ہوا ہے المذبوح علی طریقۃ الاسلام، اسلامی طریقے پر ذبح کیا ہو۔ مچھلی کے ڈبے پر یہ لیبل لگا ہوا ہے۔ تو ہم نے دکاندار سے پوچھا کہ بھئی ما ھذا، یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے اپنے ملک کی لاج رکھنے کے لیے یہ کہا کہ یہ کسٹم میں گدھے بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلے وسلے جانتے نہیں ہیں، ان کو یہ آرڈر ہے کہ کھانے کا گوشت کے قبیل کی کوئی چیز ذبیحہ کے بغیر نہ آئے یہاں، تو اب اگر یہ مچھلی پر لیبل نہیں لگائیں گے تو کسٹم والے ملک میں آنے ہی نہیں دیں گے، اس لیے بیچاروں نے یہ لیبل لگا کر کے ڈبے بھیجے ہیں تاکہ کسٹم والے گدھے آنے دیں۔ یہ اس نے تعویل کی اور اس نے جو بھی اپنے ملک کی لاج رکھی ہے۔ مجھے تو اس لطیفے میں یہ سمجھانا ہے کہ کبھی مچھلی کے ڈبے پر یہ لیبل ہوتا ہے المذبوح علی طریقۃ الاسلام، تو یہ سب المذبوح علی طریقۃ الاسلام ہے، یہ آج کے سلفی۔ وہاں سعودیہ میں پیٹرول نکلا اور وہ تو اوریجنل سلفی ہیں، کیونکہ امام احمد سے حنبلیت بھی چلی اور امام احمد سے سلفیت بھی چلی، اور یہ تو کل گزشتہ تک اپنے ہر ان کا عالم اپنے آپ کو اشعری لکھتا تھا۔ ماتریدی یہ کبھی نہیں رہے، کیوں؟ حنفیہ کے ساتھ ان کی اللہ واسطے کی دشمنی ہے ازل سے ابد تک۔ حنفیہ سے ان سلفیہ نہیں، یہ جو غیر مقلدین ہیں ہندوستان کے یا کہیں کے بھی، جو غیر مقلد ہوگا وہ ان کو امام ابو حنیفہ سے اللہ واسطے کی دشمنی ہے۔
بس وہ ماتریدی تو ہو نہیں سکتے. اور امام ابو الحسن اشعری شافعی تھے اور ان کے ڈانڈے فقہ میں ملتے ہیں. شوافی بھی رفع یدین کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ بھی آمین جہرن کہتے ہیں، یہ بھی آمین جہرن کہتے ہیں. تو علم کلام میں بھی اشعری بن گئے. تو یہ سارے اشعری اپنے آپ کو لکھتے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ اب تو سلفی بنے بغیر ریال نہیں مل سکتا، تو لیبل لگا دیا المذہوب علی طریقۃ الاسلام. اب وہ سعودیہ والے بیچارے دھوکے میں پڑ گئے. وہ سمجھے کہ یہ بھی ہمارے ہم سلفی جیسے یہ سلفی ہیں. ارے تم ہو تو سلفی ہو رہے ہیں، یہ سلفی ہو رہے ہیں. تو اصل مسئلہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اہل حق کون ہیں؟ ادھر 3 ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو. ادھر 4 ہیں، ان میں سے کوئی ایک ہو. دونوں جمع ہوں گے کمپلیٹلی اہل حق ہے. اور اگر ادھر سے اہل حق میں ہے، ادھر سے اہل باطل میں سے ہے تو کریلا نیم چڑھا، یا اس کا برعکس ہے تو کریلا نیم چڑھا. اور ادھر بھی اہل باطل میں سے ہے اور ادھر بھی اہل باطل میں سے ہے تو اس کا کوئی شمار و قطار ہی نہیں. اس کا کوئی شمار و قطار نہیں. ادھر بھی باطل میں، ادھر بھی باطل میں سے ہے. اس لیے اس مسئلے کو میں نے بتلایا کہ آج جو ہے یہ سلفیت غلو والی سلفیت، اور دارالعلوم دیوبند نے اپنے نصاب میں تینوں کو جمع کیا ہے. کیوں؟ تینوں برحق ہیں. بھائی تینوں برحق ہیں، تینوں پڑھو. کہ فقہ میں بھی چاروں پڑھاؤ، چاروں پڑھاتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں چاروں پڑھاتے ہیں. جب حدیث پر بحث ہوتی چاروں ائمہ کے اقوال بیان کرتے ہیں، کس کی کیا دلیل ہے، کس کا کیا جواب ہے، سب کچھ بیان کرتے ہیں. تو یہ تینوں پڑھاتے ہیں، ادھر چاروں زیر بحث آتے ہیں. بس میرے بھائیوں